کا مطلب کیا ہے کہ اسلام قرض کی ترغیب دیتا ہے، لوگ قرض دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا ہے اور پبلک پرپزز کے لیے قرض لیا ہے. صحابہ کرام نے تجارت کے لیے قرض لیا ہے. امام ابو حنیفہ نے قرض کی رقم سے تجارت کی ہے. ان سب چیزوں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی قرض اچھی چیز نہیں ہے. قرض کا لوٹانا واجب ہے. کوئی قرض کو نہیں لوٹاتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جو مقروض مرا، جب تک کہ وہ قرض ادا نہیں کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ قرض بیسڈ اکانومی جو ہے وہ نہیں ہے. اور چونکہ ٹی ایم سی ایل میں قرض کا وہ ہوگی ترویج ہوگی، میں کہتا ہوں وہ تو ترویج تو اسلام چاہتا ہے قرض کی. تیسرا سوال یہ تھا if all transactions based on interest are held to be violative of the Islamic injunctions, what will be the treatment of the past transactions or agreements? Especially what procedure should the government adopt with regard to the previous foreign loans? میرا جواب تھا all the transactions based on interest are definitely violative of the Islamic injunctions, and as such the government must ban interest and stop taking any further loans on interest. Procedures to be adopted for settling the past interest-based transactions, including foreign and domestic loans taken by the government and by the private sector, are all fully explained in the following chapters already submitted to the in the interest-free banking book already submitted to the Honorable Court. سپریم کورٹ میں بہت سے ہمارے کرم فرما اقتصادی ماہرین، اسلامی اقتصادی ماہرین اپیئر ہوئے، لیکن کسی نے سود ختم کرنے کا کوئی پلان نہیں دیا. آدھی جنگ لڑی ہے کہ سود حرام ہے، اسی پہ ساری گفتگو ہوتی رہی. جس 3 روز پروفیسر خورشید احمد سپریم کورٹ میں بولتے رہے سود کے خلاف، اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں، اسلامی اقتصادیات کی تعریف. تو جسٹس وزیر الدین نے، آج وہ شاید نہیں آئے، تو انہوں نے پوچھا پروفیسر صاحب یہ ہم بہت سن چکے ہیں کہ حرام ہے، اس کا کوئی طریقہ کار آپ بتائیں، اس کا متبادل کیا ہے؟ تو وہ متبادل انہوں نے کہا کہ میرے انسٹیٹیوٹ نے اس پہ 26 کتابیں لکھی ہیں. تو جسٹس وزیر الدین نے کہا کہ ہمیں کتابیں نہیں چاہیے، ہمیں آپ پلان دیں. تو پروفیسر خورشید نے کہا کہ میں اچھا آپ کو لکھ کے بھیجوں گا. لکھ کے بھیجا یا نہیں بھیجا مجھے نہیں معلوم، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں کسی پلان کا ذکر ہے تو وہ صرف ٹی ایم سی ایل کا ہے جو میں نے پیش کی تھی. تو مطلب گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں ٹی ایم سی ایل کی اسکیم کو بیان تو کیا ہے، لیکن نہ اس کو کمنٹ کیا ہے نہ ریجیکٹ کیا ہے. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو 12 فروری 2000 کو ڈاکٹر اقدس علی کاظمی کا ایک آرٹیکل ڈان میں چھپا جس میں کہ انہوں نے 7 کوشچنز کیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ تو کر دیا سپریم کورٹ نے سارے گاؤں کے، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر انہوں نے 7 بڑے چپتے ہوئے سوال کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک
کو جب اپروچ کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان نے 98 میں دھماکے کے بعد کہ ہمیں کچھ پیسہ دیا جائے، تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور 10-12 اسلامک بینکس نے مل کے جو آفر دیا گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ انٹرسٹ بیسڈ لون تھا، اور اس انٹرسٹ کا ریٹ بھی 5% ابو لائبر، لندن انٹر بینک ریٹ آفر۔ تو اس نے کہا کہ جب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نہیں کر سکتا انٹرسٹ فری بینکنگ، تو یہاں کیسے ہو سکتی؟ اس کے اوپر میں نے مڈ اگست 2000 میں انٹرنیشنل 4th انٹرنیشنل کانفرنس آن اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس پہ انگلینڈ میں ہوئی، اسلامک فاؤنڈیشن نے اور اسلامک ڈیولپمنٹ نے مل کے وہ کانفرنس کی۔ میں وہاں بھی گیا، وہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو آرٹیکلز لکھ کر دیے کہ یہ صورت ہے، یہ چیلنج ہے، آپ مہربانی کر کے یا تو TMCL کو سپورٹ کریں یا کوئی اور آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹو دیں۔ اگر TMCL نہیں تو خطرہ یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں، تو عدالت جو سوال کرتی ہے یا مخالف سوال کرتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب اصل میں ان کا آدمی کہہ رہا ہے کہ جی کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کس طرح سے اسے کریں گے، تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے۔ اس کا جواب ہمارے وکیل نہیں دے سکے۔ جب UBL نے اپیل کی کہ جی ہمیں 5 سال کی مہلت دی جائے، اس میں ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا کسی نے کہ بھئی نہیں طریقہ کار ہے، یہ ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ عدالت نے 1 سال کی مہلت دے دی ان کو۔ جب وہ 1 سال کی مہلت دے دی تو پھر میں نے بہت سے لوگوں کو اپروچ کیا، لکھا کہ بھئی اب تو 1 سال کی مہلت مل گئی ہے، اب تو آپ خواب خرگوش سے اٹھ پڑے، اب تو آپ عدالت میں کم از کم پیش کریں کہ یہ طریقہ کار ہے۔ کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی، اور لہٰذا وہ 24 جون 2002 کو وہ فیصلہ جو ہے وہ ڈسمس ہو گیا، اور واپس کیس شرعی عدالت کو بھیج دیا گیا۔ اب 2 سال سے زیادہ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ انیشیل ہیئرنگ میں اسماعیل قریشی صاحب اپیئر ہوئے وہاں فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر کے جس بیسس پہ یہ ڈسمس ہوا ہے یہ ججمنٹ، آپ اس کی وجوہات ہمیں بیان کریں، لکھ کے اسٹیٹمنٹ دیں، تو پھر ہم فردر کیس سنیں گے اس کے اوپر۔ اعجاز نثار صاحب سے جو چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے، ان سے پچھلے سال دسمبر میں ملا تھا ان سے، میں نے ان سے پوچھا آپ کب اس کو لگائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک ہمارے پاس جواب ہی نہیں آیا، ہم کس طرح ڈیٹ مقرر کر دیں، ہم نے جواب مانگا ہے ان سے۔ تو اب معلوم نہیں، اب جواب میں ایک بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ختم کیا جانا درکار ہوتا ہے تو اس کو آلٹرنیٹو دیا جاتا ہے۔ اگر شرک کو ختم کرنا ہے تو توحید کا کنسپٹ دینا پڑے گا۔ آپ توحید کے بغیر شرک ختم کر نہیں سکتے۔ اگر کہیں پر زنا عام ہو رہا ہو، آپ لاکھ آرڈیننسز بنا دیں، کوئی زنا نہیں کرے گا، آپ نہیں روک سکتے زنا سے جب تک کہ نکاح کا آپ پروویژن نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے سود جو ہے یہ قرض کی سہولت مہیا کرتا ہے، اور قرض ایک ناگزیر ضرورت ہے انسان کی۔ اگر آپ اس کے بدلے انٹرسٹ فری لینڈنگ کا سسٹم نہیں دیں گے تو سود ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میری ان سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو ایک یا تو اپنا کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ سود کا آلٹرنیٹ، یہ سود کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، جتنے یہ ہیں انویسٹمنٹ ہیں، دیز آر بیڈ، یہ قرض نہیں دیتے، اسلامک بینک کوئی قرض نہیں دیتا۔ ابھی آپ نے ایک انجینئر صاحب کو سنا ہے
تو ایک دوسرے انجینئر صاحب بھی، انجینئر سلیم اللہ خان صاحب تشریف لائے ہیں، اپنی خود خواہش کے